ہانی کی گرفتاری کا سن کر ان کے قبیلے والے بہت سارے وہاں پر جمع ہو گئے اور ابن زیاد کے خلاف نعرے لگانے لگے۔ تو ابن زیاد نے قاضی شریح سے کہا کہ آپ جائیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ ہانی زندہ ہے، اور جا کر لوگوں کو یقین دہانی کرائیں کہ ہانی زندہ ہے۔ تو قاضی شریح جب جانے لگے تو ہانی نے ان کے کان میں کہا، قاضی شریح کے کان میں کہا کہ یہ جو میرے قبیلے والے باہر کھڑے ہوئے نا، ان کے پاس جا کر صرف چپکے سے یہ کہہ دینا کہ اگر یہ لوگ 10 آدمی بھی یہاں پر آ جائیں ابن زیاد کے پاس تو یہ مجھے چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا۔ قاضی شریح نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کے قبیلے والوں تک یہ بات پہنچا دوں گا۔ قاضی شریح چلے اور لوگوں کو جا کر یقین دہانی بھی کرائی، اور یہ بات کہنا چاہتے تھے ان کے قبیلے والوں کو جو ہانی نے ان سے کہی تھی، لیکن ابن زیاد کا جاسوس ساتھ لگا ہوا تھا، اس لیے قاضی شریح کوئی بات کہہ نہ سکے۔ بعد میں ادھر مسلم کو پتا چلا کہ ہانی کو اس طرح گرفتار کر لیا گیا اور شہید کر دیا گیا، ان کی شہادت کی اطلاع پہنچ گئی تھی۔ اتنی زخمی حالت میں تھے کہ گویا کہ بالکل شہید ہونے کے قریب تھے، اور اللہ کی شان ہے کہ بعد میں ان کا اس سلسلے میں بعد میں انتقال بھی ہو گیا تھا، ان کو ایک مکان میں ڈلوا دیا تھا۔ تو مسلم کو جب پتا چلا تو مسلم اپنے 18,000 حامیوں کو لے کر وہاں پر، حامی جو ان کے ساتھ تھے اور جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی بیعت کی تھی، تو وہ سارے کے سارے وہاں پر جمع کر کے ان کو لے کر آئے، اور 18,000 آدمیوں نے اس محل کا، کہ جو کہ ابن زیاد کا محل تھا، اس کا محاصرہ کر لیا۔ ابن زیاد جو تھا بہت گھبرایا، کیونکہ اندر صرف 50 آدمی تھے، 30 آدمی تو اس کے وہ تھے جو فوجیوں میں سے تھے، سپاہی جو تھے، اور 20 آدمی عمائد کوفہ میں سے تھے۔ تو اس نے سب سے پہلے تو یہ کیا کہ اپنا پھاٹک بند کروایا، دروازہ بند کروایا ابن زیاد نے، اور اس کے بعد پھر ان عمائد کوفہ سے کہا کہ تم لوگ اوپر جاؤ چھت پر اور جا کر لوگوں کو یقین دہانی کرا دو کہ اگر جو ہماری بات مانے گا تو ہم اس کو انعام و اکرام سے نوازیں گے، اور اگر جو ہماری بات نہیں مانے گا تو پھر اس کو سخت سزا دی جائے گی، اور تم سارے کے سارے فوراً واپس چلے جاؤ، کسی بھی طریقے سے ان کو واپس کرنے کی کوشش کرو، چاہے لالچ کے طور سے ہو یا دھمکی کے طور سے ہو یا کسی بھی طور سے ہو، ان کو واپس کرنے کی بہر صورت کوشش کرو۔ چنانچہ یہ جو عمائد کوفہ تھے یہ چھت پر چڑھ گئے، اور چھت پر چڑھ کر انہوں نے اپنے اپنے قبیلے والوں سے یہ بات کہی، اپنے اپنے خاندان والوں سے، اپنے اپنے کنبے والوں سے، کہ تم لوگ اس وقت فوراً واپس چلے جاؤ، اور ان کو موٹیویٹ کرنے لگے، ان کو تیار کرنے لگے کہ آپ لوگ فوراً یہاں سے ابھی واپس چلے جائیں۔ تو اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ وہاں ان کے گھر والے بھی آتے رہے اور آ کر ایک ایک آدمی کا ہاتھ پکڑتے تھے اور ہاتھ پکڑ کر اس کو واپس لے جانے پر مجبور کرتے تھے۔ آپ یہ سن کر شاکڈ ہو جائیں گے اور آپ یہ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ کہاں 18,000 آدمی حامیان حسین کہ جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے لیے بیعت کی تھی، وہ 18,000 کے 18,000 آدمی اس میں سے اب سرکنا شروع ہوئے، اور آپ یہ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ 18,000 میں سے یہ نہیں ہے کہ صرف 10,000 بچ گئے یا 15,000 بچ گئے یا 9,000 واپس رہ گئے باقی چلے گئے، یا جو ہے 1000 بچ گئے یا 500 بچ گئے، بلکہ آپ یہ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ 18,000 آدمیوں میں سے صرف 30 آدمی رہ گئے تھے، باقی سارے کے سارے رفو چکر ہو گئے، اور سب کے سب دھمکیوں سے مرعوب ہو گئے، اور کچھ لالچ کے ہاتھوں مجبور ہو گئے۔ جب حضرت مسلم نے جب یہ معاملات دیکھے کہ کہاں 18,000 آدمی اور کہاں صرف 30 آدمی رہ گئے، تو ان کو بہت ہی افسوس ہوا، اور وہ اسی حالت میں انہوں نے سوچا کہ اب یہاں پر ابھی ٹھہرنا بیکار ہے، اب کسی اور طرف رخ کرتا ہوں اور کسی اور محلے میں جاتا ہوں، کوفہ کے کسی اور محلے میں چلا جاتا ہوں۔ تو کندہ کا ایک محلہ تھا، اس کی طرف وہ چل پڑے۔ یہ 30 آدمی بھی ان کے ساتھ تھے، لیکن اب یہ جو ہے یہ 30 میں سے بھی سرکنا شروع ہوئے، 1 2 3 4 سرکنا شروع ہوئے۔ انہی کو بنیاد بنا کر حضرت مسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر خط لکھوایا تھا، اور اس خط کے اندر یہ لکھا تھا
کہ 18,000 آدمی آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں اور آپ کے لیے بیعت کر چکے ہیں، اب آپ اطمینان سے تشریف لے آئیں۔ لیکن بعد میں جب یہ منظر دیکھا تو وہ حیران رہ گئے کہ کہاں 18,000 آدمی اور کہاں صرف 30 آدمی رہ گئے تھے، اور ان 30 میں سے بھی پھر آہستہ آہستہ سرکنا شروع ہو گئے۔ اب حضرت مسلم جو ہے یہ دیکھ کر مزید حیران ہوئے کہ جب انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ان کے ساتھ ایک آدمی بھی نہیں تھا، بلکہ حضرت مسلم کوفہ کی گلیوں کے اندر بھٹکتے پھر رہے تھے اور در بدر پھر رہے تھے اور تنہا رہ گئے، اکیلے رہ گئے، اور کوئی ان کا وہاں پر پرسان حال نہیں تھا، پیاس سے نڈھال تھے۔ ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، ایک بڑھیا عورت باہر آئی، اس نے کہا کہ اماں ذرا پانی پلا دو۔ اماں نے پانی پلایا، پھر اس کے بعد جو ہے اماں نے کہا پانی پی لیا، اب جاؤ، اب کیا کر رہے ہو کھڑے ہوئے؟ تو حضرت مسلم کچھ نہیں بولے۔ پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ جب اس نے کہا تو حضرت مسلم نے کہا کہ میں یہاں پر پردیسی ہوں، پردیسی مسافر ہوں، اور میں آپ سے کسی قسم کی جو ہے مدد حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کس قسم کی مدد؟ پھر حضرت مسلم نے کھل کر بتا دیا کہ اصل میں مسلم ہوں، اور یہاں پر اس طریقے سے اہل کوفہ نے ہمارے ساتھ دغابازی کی اور ہمیں دھوکہ دیا، اب یہاں پر میں تنہا رہ گیا ہوں، یہاں پر میں اکیلا رہ گیا ہوں، تو آپ مہربانی کریں مجھے پناہ دیں، میری کوئی پناہ گاہ نہیں۔